علیکم، سندھ پولیس نیوز راؤنڈ اپ میں خوش آمدید۔ دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ماہنور خان۔ آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ آئی جی سندھ کی زیر صدارت چینی باشندگان کے سیکیورٹی اور انتظامات کے متعلق جائزہ اجلاس۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس آفس میں اہم اجلاس۔ ضلع ساؤتھ پولیس کا کلفٹن ڈویژن میں سرچ آپریشن۔ ایس ایس پی آفس میں ٹیاری میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی دفتر میں اہم اجلاس۔ ڈسٹرکٹ کشمور پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، 7 ڈاکو گرفتار، اسلحہ بھی برآمد۔ ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد کا حالیہ واقعات کے پیش نظر چائنیز کیمپ کا دورہ۔ ڈسٹرکٹ گھوٹ کی پولیس کی کارروائی، چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد، ملزم گرفتار۔ ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کی کارروائی، تھانہ سکھن کی حدود میں شہری کے قتل کا معمہ حل۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کا دوران گشت، ملزمان سے مقابلہ، 2 ملزمان ہلاک۔ ڈسٹرکٹ عمرکوٹ کی جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 3 ملزمان گرفتار۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سندھ کے مختلف علاقوں سے 45 مفرور و اشتہاری، 127 ملزمان گرفتار، مختلف واقعات کی 315 ایف آئی آر درج، 1 گاڑی اور 1 موٹر سائیکل برآمد۔ سندھ پولیس سی ٹی ڈی نے انتہائی مطلوب ملزم کی تصویر جاری کر دی۔ خبروں کی ہیڈ لائنز کے بعد اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیلات۔ آئی جی سندھ کی زیر صدارت چینی باشندگان کی سیکیورٹی اور انتظامات کے متعلق جائزہ اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق آئی جی سندھ کی زیر صدارت صوبے میں سی پیک اور نان سی پیک منصوبوں پر مصروف چینی شہریوں، ماہرین اسٹاف کی نقل و حرکت اور سیکیورٹی اقدامات سے متعلق تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ اور ایس پی یو نے چینی شہریوں کے تحفظ سے متعلق سندھ پولیس کی جانب سے اختیار کردہ اقدامات کی موجودہ صورتحال اور دیگر ضروری تجاویز و تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسپیشل برانچ کی جانب سے سی پیک اور نان سی پیک میں شامل چینی باشندوں کے سیکیورٹی انتظامات کے مکمل جائزے کے لیے سروے ہو چکا ہے۔ تمام ضلعوں کی سطح پر سیکیورٹی آڈٹ سروے میں اسپیشل برانچ، ضلعی پولیس، ایس پی یو اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے نمائندگان بھی شامل تھے۔ اسپیشل برانچ سندھ نے اضلاع پر مبنی جامع سیکیورٹی آڈٹ رپورٹ تیار کر لی ہے، جو کہ جلد پیش کر دی جائے گی۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ پولیس کی جانب سے چائنیز باشندگان کو مکمل سیکیورٹی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اور نجی سیکیورٹی اہلکار کی متعلقہ اداروں سے کلیئرنس لازمی کروائی جائے۔ شعبہ اسپیشل برانچ، ایس پی یو اور ضلعی پولیس چینی شہریوں سے متعلق سیکیورٹی انتظامات پر مشترکہ حکمت عملی اور لائحہ عمل ترتیب دے کر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ شعبہ اسپیشل برانچ چینی شہریوں کے میزبان کمپنی، عملہ، رہائشی علاقہ اور گزرگاہوں سے متعلق این او سی سے قبل اسکروٹنی پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ شعبہ ایس پی یو چینی شہریوں کی حفاظت پر مامور تمام جوانوں کو ان کے فرائض سے متعلق سیکیورٹی انتظامات پر مشترکہ حکمت عملی اور لائحہ عمل ترتیب دے کر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ شعبہ اسپیشل برانچ چینی شہریوں کے میزبان کمپنی، عملہ، رہائش گاہ اور گزرگاہوں سے متعلق این او سی سے قبل اسکروٹنی پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ شعبہ ایس پی یو چینی شہریوں کی حفاظت پر مامور تمام جوانوں کو ان کے فرائض سے متعلق باقاعدہ سیکیورٹی بریفنگ کو یقینی بنائے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس آفس میں اہم اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل آئی جی کراچی کی زیر صدارت کراچی پولیس آفس میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں زونل ڈی آئی جیز، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی سی آئی اے، ضلعی ایس پیز انویسٹیگیشن، ایس پی اے وی سی سی اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں لاپتہ اغوا شدہ بچوں کی بازیابی، امن و امان اور ٹریفک مینجمنٹ پر غور کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ہدایت دی کہ بچوں کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، پولیس پیٹرولنگ بڑھائی جائے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف قانونی کارروائیاں تیز کی جائیں۔ اہم تنصیبات پولیس اسٹیبلشمنٹ اور غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور غیر قانونی بس اڈوں و تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔
ضلع ساؤتھ پولیس کا کلفٹن ڈویژن میں سرچ آپریشن تفصیلات کے مطابق ضلع ساؤتھ پولیس کا کلفٹن ڈویژن میں واقع اپر گزری میں سرچ آپریشن میں ایس پی کلفٹن سمیت کلفٹن ڈویژن کے تمام ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز اور علاقہ پولیس نے حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے متعدد مشکوک افراد کو چیک کیا گیا۔ ہوٹلوں پر بیٹھے مشکوک افراد کا تلاش ڈیوائس کے ذریعے سابقہ ریکارڈ چیک کیا گیا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران مجموعی طور پر 164 افراد کا ریکارڈ چیک کیا گیا۔ آپریشن کے دوران متعدد گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں۔ کامبنگ آپریشن کا مقصد عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ایس ایس پی آفس مٹیاری میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق میٹنگ میں امن و امان کی صورتحال، جرائم کے اعداد و شمار اور پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی مٹیاری نے تمام ایس ایچ اوز کو آئی آر لسٹڈ منشیات پیڈلرز و دیگر جرائم پیشہ عناصروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ایس ایچ اوز کو سختی کے ساتھ پابند کیا گیا کہ اسٹریٹ کرائم، چوری، موٹر سائیکل سنیچنگ، ہینیس کیسز کے واقعات کے مقدمات کو بروقت اندراج کریں، سائلین کے مسائل کو خوش اخلاقی اور توجہ کے ساتھ سنیں، کوتاہی کی شکایت موصول ہونے پر متعلقہ ایس ایچ او اور ہیڈ محرر کے خلاف محکمانہ ایکشن لیا جائے گا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی دفتر میں اہم اجلاس۔ تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کی جانب سے شہر بھر کے انفراسٹرکچر اور ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی نے کہا کہ شہر میں کی جانے والی چارج پارکنگ کو چیک کریں اور پارکنگ کے لیے مختص جگہوں تک پارکنگ کو محدود کریں۔ ڈبل اور غیر قانونی پارکنگ کروانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں۔ شہر بھر میں لگائے جانے والے بچت بازاروں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، اس جگہ انفورسمنٹ کا استعمال کر کے ٹریفک کی روانی کو بہتر بنائیں۔ شہر میں انفراسٹرکچر، زیبرا کراسنگ کو بہتر بنانے اور سڑکوں پر غیر ضروری کٹس کو بند کرنے کے حوالے سے پلان مرتب کیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور بالخصوص اسکول وینز میں ایل پی جی اور سی این جی سلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائے اور سلنڈر ضبط کر کے انہیں چالان دیے جائیں۔ ڈسٹرکٹ کشمور پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، 7 ڈاکو گرفتار، اسلحہ برآمد۔ تفصیلات کے مطابق کشمور پولیس نے ضلع میں مختلف علاقوں میں جاری آپریشن کے دوران 7 ڈاکو کو گرفتار کر کے ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ گرفتار ڈاکو لوٹ مار، پولیس مقابلوں، چوریاں، غیر قانونی اسلحہ اور دہشت گردی جیسے سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھے۔ دوران آپریشن ڈاکوؤں کے ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مزید 2 مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ایس ایس پی شہید بینظیر آباد کا حالیہ واقعات کے پیش نظر چائنیز کیمپ کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی شہید بینظیر آباد نے قاضی احمد میں موجود چائنیز کیمپ کا دورہ کیا۔ ملک میں ہونے والے حالیہ واقعات کے پیش نظر تمام چائنیز کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی شہید بینظیر آباد نے کہا کہ چائنیز کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی افسران ڈیوٹی ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیں، غفلت و لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دورے کے موقع پر سیکیورٹی چیک پوائنٹ، سی سی ٹی وی کیمرے، چائنیز انجینئرز کے کیمپوں کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ گھوٹکی پولیس کی کارروائی، چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی گھوٹکی کے احکامات پر گھوٹکی پولیس نے کارروائی کر کے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ پولیس نے ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کی کارروائی، تھانہ سکن کی حدود میں شہری کے قتل کا معمہ حل۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ملیر پولیس نے انٹیلیجنس معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے قتل میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مل کر ڈکیتی کی واردات سے مقتول قائم دین کو چھریوں کے وار سے قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ دوران تفتیش گرفتار ملزم نے اپنے جرم کا بھی اعتراف کیا۔ گرفتار ملزم دانش گزشتہ روز ملیر جیل سے رہا ہو کر آیا تھا۔ گرفتار ملزم عادی جرائم پیشہ ور ہے اور پہلے بھی کئی مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کا دوران گشت ملزمان سے مقابلہ، 2 ملزمان ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق ویسٹ پولیس کا ڈکیتی کی واردات کو ناکام بناتے ہوئے مسلح ملزمان سے مقابلہ۔ مسلح ملزمان منگو پیر گرم چشمہ کے قریب شہری کو واردات کا نشانہ بنا کر فرار ہو رہے تھے۔ گشت پر مامور پولیس پہنچی تو ملزمان فائرنگ کرتے فرار ہوئے اور بعد تعاقب ماربل ایریا میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران دونوں ملزمان ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ملزمان سے 2 پسٹلز، بما ایمونیشن، چلیدہ خولز، چھینے گئے موبائل فونز، والیٹ اور نقدی رقم برآمد۔ ڈسٹرکٹ عمرکوٹ کی جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 3 ملزمان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ عمرکوٹ پولیس نے مختلف کارروائیاں کر کے مجموعی طور پر 100 گٹکا ماوا پڑیا، 230 گرام چرس برآمد کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں حیات اکبر اور سائیں بخش شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف گٹکا ماوا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیا گیا ہے۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ موسٹ وانٹیڈ کی جانب۔ سندھ پولیس سی ٹی ڈی نے انتہائی مطلوب ملزم کی تصویر جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سندھ پولیس سی ٹی ڈی نے 14 مقدمات میں مطلوب ملزم علی نواز کی تصویر جاری کر دی۔ اگر اپنے آس پاس ایک نواح میں تصویر والے ملزم کو دیکھیں تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن، پولیس ہیلپ لائن 15 یا 02199203430 پر اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والے کا نام مکمل طور پر صیغہ راست میں رکھا جائے گا۔
سندھ پولیس راؤنڈ اپ میں خبروں کا سلسلہ اتنا ہی. مزید خبروں اور معلومات کے لیے سندھ پولیس کی یوٹیوب چینل اور دیگر سوشل میڈیا پیجز کو فالو کریں. اگلے نیوز راؤنڈ اپ تک کے لیے اللہ حافظ.